بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن بھائیو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ایسے اسلامی بیانات اور واقعات اور وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ کائنات کا اہم ترین واقعہ ولادت بسعادت سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدید تحقیق کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل 571 ہجری کو ہوئی۔ یہ سوموار کا دن تھا۔ صبح صادق کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ مصر کے مشہور ماہر فلکیات اور حیدان عالم محمد پاشا نے بھی اپنے رسالے میں یہ تاریخ درج کی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرمائی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو ان کے دونوں ہاتھ اس طرح آگے کو بڑھے ہوئے تھے گویا وہ دعا مانگ رہے ہیں، اور ان کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب میں دیکھا کہ ان کے بدن سے ایک نور نکلا ہے جس سے ملک شام کے محل روشن ہوئے ہیں۔ خواجہ عابد نظامی اپنی تالیف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نسب مبارک درج کرتے ہیں: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قزی بن گلاب بن مرت بن کعب بن لوئی بن عالب بن قہر بن ملک بن نصر بن کنانہ بن حزیمہ مدرکہ بن الیاس بن مزور بن نزار بن عدنان کا نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ پلانے کے لیے لے لیا۔ جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری ضیاء النبی کے صفحہ 69 پر رقم طراز ہے کہ حضرت حلیمہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے: جب سب عورتوں کو رضاعت کے لیے بچے مل گئے تو ہمارا کارواں اپنے مسکن کی طرف روانہ ہوا۔ ساری عورتیں اپنے نئے بچوں کے ساتھ اپنی اپنی اونٹیوں پر سوار ہوئی۔ میرے پاس وہی گدی تھی جو کمزوری کے باعث چل نہیں سکتی تھی، جس نے سارے قافلہ کو آتے ہوئے پریشان کر دیا تھا۔ میں اپنے فرزند کے ساتھ اس پر سوار ہوئی۔ اب تو اس کی حالت ہی بدل گئی تھی، یوں تیزی سے قدم اٹھاتی تھی کہ قافلے کی ساری سواریاں پیچھے رہ گئیں۔ وہ گویا چل نہیں رہی تھی بلکہ اڑ رہی تھی۔ قافلے والیاں چیخ اٹھے: اے ابی ذؤب کی بیٹی، خدا تیرا بھلا کرے، ہم پر رحم کر، اور اپنی گدی کو آہستہ آہستہ چلا۔ اس پر حضرت حلیمہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا: خدا تمہارا بھلا کرے، تم دیکھتی نہیں ان پر کوئی سوار ہے۔ حضرت حلیمہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنی اقامت گاہ پر پہنچی تو وہ زمین کا حد سدہ تھی، گھاس کا ایک تنکا بھی نظر نہیں آتا۔ جب بکریاں واپس آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کے پیٹ بھرے ہوئے تھے اور وہ خوب دودھ دیتی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ پلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قوی اور توانا بچوں کی طرح ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلہ حوزان میں پرورش پائی، جو فصاحت و بلاغت میں مشہور تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں اس لیے فصیح ہوں کہ قبیلہ بنی سعید میں پہلا ہوں۔ حضرت حلیمہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب ہم مکہ کے سفر سے واپس پہنچتے تو ہر گھر سے کستوری کی مہک آنے لگی۔ وہاں کے سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دیوانے ہو گئے۔ جب کسی کو کوئی بدنی تکلیف ہوتی، وہ آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ہتھیلی کو پکڑ کر تکلیف والی جگہ پر رکھتا، باذن اللہ فوراً شفایاب ہو جاتا۔ اگر ان کا کوئی اونٹ یا بکری بیمار ہو جاتی تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک پھیرتے، وہ تندرست ہو جاتی۔ بحوالہ 2 سال مکمل ہوئے۔ حضرت حلیمہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لوٹے، چونکہ اس دور میں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بار حضرت حلیمہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجوا دیا گیا۔ بقول ابن اسحاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال تک حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوریاں دیتے۔ وہ گیت بھی مورخین نے محفوظ کر لیے ہیں۔ ترجمہ: اے میرے رب، میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے سلامت رکھ، یہاں تک کہ میں آپ کو جوان گبرو دیکھوں، یہاں تک کہ میں آپ کو اپنی قوم کا سردار دیکھوں جس کی سب اطاعت کر رہے ہو۔ اے میرے رب، ان کے دشمنوں نور حاسدوں کو ذلیل و رسوا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بہن بھائی 4 تھے۔ نمبر 1 عبداللہ، نمبر 2 انیسہ، نمبر 3 حذیفہ، نمبر 4 شیمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی باپ کا نام حارث بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں پرورش پائی، اور جب 4 سال کے ہوئے تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بچوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے جانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دن بکریاں چرائے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ مکہ میں لائے، اور انہوں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ کے بچے کو کچھ ہو گیا ہے، یہ کہتا ہے کہ پہاڑ کے پتھر اس کو سلام کرتے ہیں، اور ایک دن 2 آدمیوں نے اس کا پیٹ چاک کر دیا اور پھر یہ فوراً اچھا ہو گیا۔ اس پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حمل اور پیدائش کے زمانہ سے بہت عجیب باتیں دیکھی ہیں، تم فکر نہ کرو، یہ بچہ تو شروع ہی سے ایسا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا اور مکہ مکرم میں رہنے لگے۔ کچھ عرصہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کی زیارت کے لیے مدینہ شریف
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد ماجد کی قبر پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کے بارے میں بہت سی باتیں پوچھی۔ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور ابوا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ مدفن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ مکہ واپس آئے۔ بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تالاب میں تیرنا۔ علامہ سلیمان ندوی اور علامہ شبلی نعمان سیرت النبی جلد اول کے صفحہ 117 پر رقم طراز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام مدینہ کی بہت سی باتیں یاد رہ گئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام مدینہ کے زمانہ میں ایک دفعہ بنو عدی کی منزل پر گزرے تو فرمایا کہ اسی مکان میں میری والدہ ٹھہری تھی، یہی وہ تالاب ہے جس میں نے تیرنا سکھایا تھا۔ مکہ میں آنے کے 1 سال بعد حضرت عبد المطلب بیمار پڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی۔ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ چاہتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر سوتے اور باہر جاتے تو ساتھ لے کر جاتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کوئی 12 برس تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ہمراہ شام کے سفر پر گئے۔ پیدائش بے چین کا خاکہ تبرک کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بچپن کا خاکہ یوں بیان کیا جاتا ہے۔ پیدائش کا سال 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 ہجری۔ رضاعی ماں حضرت حلیمہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ قبیلہ جہاں رہے، قبیلہ حوازان۔ دودھ کس نے پلایا؟ 1 3 روز حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ 2 پھر 3 روز بعد صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نمبر 3 حلیمہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ابتدائی 2 سال قبیلہ حوزان میں رہے، مکہ لائے گئے، پھر واپس قبیلہ حوزان لائے گئے۔ 4 سال کی عمر بکریاں چراتے رہے۔ 5 سے 6 سال تک قبیلہ حوزان میں رہے، پھر واپس مکہ مکرمہ والدہ کے پاس تشریف لائے۔ مکہ سفر مدینہ شریف بغمر 6 تا 5 سال۔ انتقال حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بمقام ابواق مدینہ شریف سفر کے دوران۔ وفات حضرت عبد المطلب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال۔ حضرت ابو طالب کی کفالت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بھی اور جوان ہونے کے بعد بھی عرب کے دستور کے مطابق جنگل میں بکریاں چراتے رات کو اپنے چاچا کے گھر میں آ کر سو جاتے۔ بچپن اور جوانی کے زمانے میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچائی اور راست گواہی کی وجہ سے اہل مکہ الامین یعنی امانت دار آدمی کہا کر پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب الصدیق بھی تھا۔ دور جدید اور اتباع سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دور جدید گونا گو مسائل سے دوچار ہے۔ یہ مسائل معاشرتی بھی ہے اور معاشی بھی، سیاسی بھی ہے اور سماجی بھی۔
ان تمام مسائل کا حل سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی کی ابتدا میں ہے۔ ہر 12 ربیع الاول شریف ہمارے لیے یہ پیغام لاتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس کی پیروی کریں۔ ہمارے مسئلے کا حل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی صورت میں ہے۔